سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید دوستو، السلام علیکم۔ 6 اور 9 اگست 1945 یہ تاریخ انسانی کے دو ایسے سیاہ دن تھے سامعین گرامی، جب 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب انسان انہی 4 دنوں کے خلا میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہ لوگ جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما کے واسی تھے، اور ان کو اس بے رحم انداز میں موت کے منہ میں دھکیلنے والی انسانی ایجاد اٹامک بم تھی، جو امریکی فوج کی طرف سے جاپان کے ان 2 شہروں پر گرائے گئے تھے۔ اس بومبنگ کے بعد جاپان نے سرنڈر تو کر دیا اور دوسری جنگ عظیم بالفعل ختم ہو گئی، لیکن دوستو انسانیت کے دل میں ظلم کا یہ خنجر ہمیشہ کے لیے پیوست ہو کر رہ گیا۔ انسانیت کے ہاتھ اس قسم کے مولک ہتھیار سے لیس کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ امریکی سائنسدان جولیس رابرٹ اوپن ہائمر تھا، جس کا تعارف بمطابق اس کے کچھ یوں تھا: Now I am become death, the destroyer of worlds. جی ہاں دوستو، Now I am become death, the destroyer of the world، یعنی اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اوپن ہائمر نے پہلے نیوکلیر ٹیسٹ ٹرینٹی کے بعد اپنے تعارف میں کہے تھے۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو اسی شخصیت کا تعارف دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پناہ گزینوں کی اولاد میں سے یہ شخص امریکن نیوکلیر انرجی اور سائنٹیفک ریسرچ کا پائنیئر بن گیا۔ اس تمام تر داستان کا آغاز اپریل 22، 1904 کو امریکہ کے شہر نیو یارک سے ہوتا ہے، جب جرمنی سے پناہ کی خاطر آئے ہوئے ایک یہودی جوڑے ایلا اور جولیس سلنگم اوپن ہائمر کے ہاں ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام جولیس رابرٹ اوپن ہائمر رکھا جاتا ہے۔ وہی رابرٹ جو آگے چل کر امریکہ اور دنیا کو ایک پہلا نیوکلیر ویپن دینے والا تھا۔ اوپن ہائمر کی ابتدائی تعلیم تو نیو یارک میں ہوئی معززین، لیکن ہائی سکول سٹڈیز کے لیے یہ ہارورڈ یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں سے کیمسٹری میں اپنی بیچلرز کی ڈگری مکمل کی، جبکہ پی ایچ ڈی کے لیے یہ جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے اور 1936 میں واپس امریکہ آ کر بطور پروفیسر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی اکیڈیمک اور سائنٹیفک اچیومنٹ تو بہت ساری ہیں سامعین، لیکن اس ویڈیو کا پرائمری آبجیکٹیو چونکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کو پہلا نیوکلیر بم دیا، اس لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اکتوبر 1941 میں۔ امریکہ کو جنگ عظیم دوم میں شامل ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایک کریش پروگرام کی اپروول دی، جس کے تحت نیوکلیر بم بنانے پر کام شروع کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ کو ہیڈ نیشنل ڈیفنس ریسرچ کمیٹی نے کرنا تھا دوستو، جس کے چیئرمین اوپن ہائمر کے ایک سابق لیکچرر جیمز بی کوننٹ تھے، جنہوں نے مئی 1942 کو اوپن ہائمر کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں فاسٹ نیوٹران کیلکولیشنز پر کام کریں۔ اوپن ہائمر نے نہ صرف اس دعوت کو قبول کیا بلکہ انتہائی دلچسپی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کئی سارے یورپینز اور فیلو امریکن ریسرچرز کو بھی دعوت دی اور ان کی مدد لی اور پراپر ایک روڈ میپ تیار کر کے دیا، جس کے تحت انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ نیوکلیر بم کس طرح سے اور کس طرح کا بنایا جا سکتا ہے۔ 1 مہینہ بعد جون 1942 میں یو ایس آرمی نے نیوکلیر بم کی تخلیق میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نیو یارک کے مینہٹن نامی شہر کے سبربز میں مینہٹن انجینئرنگ ڈسٹرکٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور فوج کے زیر اثر یہی وہ ادارہ ثابت ہوا جس نے آگے چل کر نیشنل ڈیفنس ریسرچ کمیٹی کی تمام تر ذمہ داریاں فوج کے ہاتھ میں لے لی۔ اسی سال سپتمبر میں اس مینہٹن پروجیکٹ کا سربراہ لیسلی گرووز نامی ایک فوجی افسر کو مقرر کر دیا گیا، اور اس نے آتے ساتھ ہی سیکرٹ ویپنز ڈیولپمنٹ لیبارٹریز، جو کہ اس ادارے کے زیر اثر ایک ذیلی ادارہ تھا جس کی اسپیشل ڈیوٹی نیوکلیر بم کی تخلیق تھی، اس کا سربراہ اوپن ہائمر کو لگا دیا۔ اس کے اس فیصلے کو کافی کریٹیسائز کیا گیا، کیونکہ اوپن ہائمر کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے سیاسی نظریات بائیں بازو کی سیاست سے متاثر ہیں۔ اب یہ بائیں بازو کے سیاسی نظریات کیا تھے یہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ لیسلی گرووز اپنے انتخاب پر جمع رہا، کیونکہ وہ اوپن ہائمر کے خود ستائش اور خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ حد درجہ ایمبیشیس ہونے کی صلاحیتوں کو ماپ کیا تھا، اور اسی وجہ سے ایزیدور رابائی، جو خود بھی ایک نوبل انعام یافتہ فزسسٹ تھے، انہوں نے اس اپائنٹمنٹ کو ایک جینیس ڈیسیجن قرار دیا تھا۔ دوستو گرووز چونکہ خود بھی ایک ملٹری انجینئر تھا، اس لیے وہ اوپن ہائمر کے اٹامک بم بنانے کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے پریکٹیکل اسپیکٹ سے کافی متاثر تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس بام کو بنانے کے لیے صرف فزکس نہیں، میٹلرجی یعنی دھاتوں کے علم، آرڈیننس یعنی بارود کے علم اور انجینئرنگ جیسی ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ان سب علوم کا مرکب اوپن ہائمر کی شخصیت تھی۔ اسی لیے اسی سال کے آخر میں اوپن ہائمر اور لیسلی گرووس دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پروجیکٹ کی سیکیورٹی اور مضبوطی کی خاطر اس کی لوکیشن کو چینج کرنا چاہیے، اور اسی غرض سے دونوں نے کافی ساری سائٹس دیکھی اور آخر میں ایک ہموار ٹیلہ جو سینٹا فے نیو میکسیکو کے قریب تھا اس کا انتخاب کیا گیا۔ اس ٹیلی پر اس وقت لاس آموس رانچ اسکول کے نام سے ایک اسکول کی بلڈنگ قائم تھی، اور اسی جگہ لاس آموس لیبارٹریز کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ آگے چل کر اٹامک بم کی مدر ایجنسی ثابت ہوئی۔ اور جولائی 16 کو دنیا نے دیکھا دوستوں کہ کس طرح اوپن ہائمر اور اس کے ساتھی سائنسدانوں کے مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں نیو میکسیکو میں الامگاردو نامی جگہ پر قائم نیوکلیر سائٹ، جس کا کوڈ نیم ٹرینٹی تھا، یہاں پر کامیابی سے ایک نیوکلیر ایکسپلوژن کیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا نیوکلیر بم تھا معززین، اور اس کا موجد کوئی اور نہیں بلکہ اوپن ہائمر ہی تھا۔ بہت سالوں بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا تھا جب آپ نے یہ تجربہ کامیابی سے کیا، تو اس کا جواب تھا کہ ہم جانتے تھے کہ دنیا اب پہلی جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ خوش تھے، کچھ روئے اور کچھ بس خاموش رہے۔ مجھے بھگوت گیتا کی وہ ورس بار بار ذہن میں آ رہی تھی جس میں بھگوان وشنو اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے موت کا روپ دھار کر کہتا ہے، دیکھو اب میں موت بن گیا ہوں دنیا کو تباہ کرنے والا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں موت کا روپ دھار گئے ہیں۔ اور اس نے کیا خوب کہا دوستو، کیونکہ کچھ ہی سال بعد دنیا نے 6 اور 9 اگست 1945 کو دیکھا کہ کس طرح اس کی یہ ایجاد 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب جاپانیوں کے لیے موت کا سامان ثابت ہوئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اوپن ہائمر اپنی ایجاد پر کافی پشیمان تھا، اور کافی جگہ پر اس نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بام کا نقصانی حجم اتنا بڑا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن کے ساتھ ایک ملاقات میں ان کو کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے، جس پر پریزیڈنٹ ٹرومن کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ وہ میٹنگ اسی وقت کینسل کر کے اس کو جانے کا کہہ دیا۔ اب اگر اوپن ہائمر کے بائیں بازو کی سیاست یعنی کمیونزم سے مانوسیت کی بات کی جائے سامعین، تو یہ جان لیں کہ وہ کئی ایسی تنظیموں کا حصہ رہ چکا تھا جن کا بلا واسطہ یا بال واسطہ کمیونسٹ پارٹی آف USA سے تعلق تھا، اور یہ دور مکارتی ازم کا وہ دور تھا جس میں بائیں بازو کی سیاست کے لوگوں کو چن چن کر امریکہ میں سزائیں دی جا رہی تھیں، اور اسی وجہ سے اوپن ہائمر کا بھی ایک ٹرائل ہوا، اور کئی کمیٹیوں اور پینلز کے سامنے پیش ہو کر اس کو اپنی حب الوطنی کی صفائی دینا پڑی۔ امریکی چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے سخت حامی ہیں، اس لیے وہ کمیونسٹوں کو اپنا اولین دشمن سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے اوپن ہائمر امریکن سوسائٹی کا اتنا بڑا ہیرو ہونے کے باوجود اس مکارتیزم نامی تحریک کی زد میں آ گیا جس کا مقصد امریکہ سے کمیونسٹوں کو صفایا کرنا تھا۔ گراں قدر سامعین، اوپن ہائمر کچھ کے لیے تو ہیرو تھا جنہیں اس نے اس وقت سے لے کر آج تک کی رہتی دنیا تک واحد سپر پاور بنا دیا، لیکن کئی لوگوں کے لیے وہ تب بھی اور آج بھی ایک ویلن ہے جو محض موت کا سوداگر اور ایک لونیٹک آدمی تھا۔ اب اوپن ہائمر ہیرو تھا یا ویلن، یہ فیصلہ میں ان معلومات کی روشنی میں آپ پر چھوڑتا ہوں دوستوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔